السلام علیکم، میں ہوں کاشف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ آج ہم گفتگو کریں گے افغانستان کی تاریخ کے حوالے سے۔ ملت ٹائمز پر افغانستان کی حالیہ ٹرانسمیشن آف پاور اور اقتدار کی منتقلی پر پل پل کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہتی ہیں۔ آج ہم نے کوشش کی ہے کہ مختصراً افغانستان کی تاریخ ظہور اسلام سے پہلے اور اس کے بعد کا جو پیریڈ ہے، یعنی جو آج تک کا پیریڈ ہے، اور ہسٹری کا میجر آف پارٹ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تاکہ آپ افغانستان کی اہمیت، وہاں کی سرزمین، کلچر، مذہب، وہاں کے رہن سہن سے پوری طرح واقف ہو سکیں۔ افغانستان دنیا کے لیے کیوں اہم ہے اور کیوں دنیا کے بڑے ممالک چاہتے ہیں کہ افغانستان پر ان کا مکمل کنٹرول ہو؟ کیسے عالمی طاقتوں کے اس خواب کو طالبان نے چکنا چور کر دیا اور افغانستان کو عالمی طاقتوں کے لیے قبرستان میں تبدیل کر دیا؟ افغانستان یعنی افغانیوں کی سرزمین، یہ نام 350-400 سال پہلے رکھا گیا۔ اس سے پہلے افغانستان کو سیزستان، سجستان، اوزستان، ہرات، ریاست، کابل اور قندھار بھی افغانستان کے نام سے جانے جاتے رہے۔ اب آئیے افغانستان کی باؤنڈریز کو سمجھتے ہیں۔ افغانستان کی باؤنڈریز وقت کے ساتھ بدلتی رہی ہے، گفتگو لمبی ہو جائے گی، لیکن ان کے نیبرز ابھی جو ہیں وہ ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، یہ ساری شمالی سرحدیں ہیں۔ مشرقی اور جنوبی سرحد پاکستان سے ملتی ہے اور مغربی سرحد ایران سے ملتی ہے۔ افغانستان میں زیادہ تر سنی مسلمان ہیں، یہ شیعہ بھی ہیں اور دیگر اور بھی فرقے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی اکثریتی زبان پشتو ہے اور فارسی بھی بولی جاتی ہے، لیکن یہ اس طرح کی فارسی نہیں ہے جو ایران میں بولی جاتی ہے۔ یہاں کی فارسی کو دری کہتے ہیں۔ 99% مسلمان ہیں، کچھ سکھ اور عیسائی بھی ہیں۔ مذہبی اعتبار سے افغانستان کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو 2 حصوں میں افغانستان کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ اس کا مغربی حصہ ایران سے لگتا ہے اور تاریخی طور پر اس کا مشرقی حصہ برٹش انڈیا سے لگتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایران میں زرتشیت تھی، جو آگ کی پوجا وہاں ہوتی تھی۔ ایران میں سامانی سلطنت اور زرتشیت سلطنت بھی تھی۔ ایران کی اس سرحد پر جو لوگ بھی زرتشی تھے، دوسری طرف بھی افغانستان کی سرحد پر زرتشی ہوئے۔ برٹش انڈیا سے جو لگتی تھی، یہاں کے لوگ ہندوازم، برہمنزم، بدھ مت کو پوجتے تھے۔ پھر ظہور اسلام کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں یہ علاقہ دھیرے دھیرے اسلام لے آیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ہی جب ایران فتح ہوا، ایران کے سرحد سے جو افغانستان کا حصہ لگتا تھا وہ سب فتح ہوتے چلے گئے اور لوگ اسلام کے دامن میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سیزستان فتح ہوا اور پھر کابل بھی فتح ہو گیا۔ لہٰذا یہ سارا علاقہ افغانستان کا دھیرے دھیرے اسلام کے دامن میں آ گیا۔ پھر خلافت راشدہ کا مکمل پیریڈ، بنو امیہ کی حکومت رہی، لیکن عربوں کو یہاں پاؤں جمانے اور اسٹیبلش ہونے میں 100 سال لگ گئے، کیونکہ جب حالات بدلتے تھے یہاں کے مقامی عمرا حکومت پر فائز ہو جاتے تھے۔ اسی طرح افغانستان میں بہت سارے مسلم خاندانوں نے حکومت کی، ظاہری، سفاری، سامانی، غزنوی، غوری، سلاجقہ۔ کسی نے 50 سال تو کسی نے 100 سال، کسی نے 200 سال حکومت کی۔ اگر ہم ان حکمرانوں اور خاص طور پر طوائف الملکی کا جائزہ لیں تو گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آئیے آپ مختصراً افغانستان کی ماڈرن ہسٹری پیریڈ اور اس کے آج کے حالات کی طرف آتے ہیں۔ افغانستان کے تعلق سے ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ افغانستان دشوار گزار علاقے، نیم ہموار زمین پر مشتمل ہے۔ میدانی علاقے کم ہیں، جو ہیں وہ دنیا میں اسٹریٹجک لوکیشن کے لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ افغانستان پوری دنیا کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ مکمل سینٹرل ایشیا کو افغانستان سے کنٹرول کیا جا سکتا، پھر وہ سینٹرل ایشیا میں گرم پانی کے بڑے ریسورسز ہوں، وہ سب افغانستان میں موجود ہے۔ دنیا کی بیشتر تجارتی شاہراہ ہیں اس علاقے سے ہو کر گزرتی ہیں۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر افغانستان دنیا کے لیے بے حد اہم ہے۔ افغانستان کی بڑی آبادی پشتون پر مشتمل ہے، جو مشرقی جنوبی علاقوں میں آباد ہیں۔ CIA ورلڈ فیکٹ بک کے مطابق افغانستان کی آبادی جولائی 2001 کے اعداد و شمار کے مطابق 2,89,35,000 ہے۔ اس سے مطلب کچھ زیادہ ہی ہوگا، جب 42% اس میں پشتون ہے، جبکہ دوسری قوموں میں ایرانی نسل سے تعلق رکھنے والے تاجک 27%، منگول نسل کے ہزارہ 9%، ازبک جو نسل کے اعتبار سے ترک ہیں 9%، جبکہ آرمک 4% اور ترکمان 3% ہیں، بلوچ 2% ہیں اور باقی ماندہ 4% دیگر مختلف اقوام پر مشتمل ہے۔ 2021 تک کا کوئی ایگزیکٹ فگر ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی تلاشنے کی، لیکن نہیں مل سکا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک اندازے کے مطابق افغانستان کی موجودہ پاپولیشن کیا ہو سکتی ہے۔ سکندر اعظم، آریہ، کوشش، ہونس،
ترک، منگول اور مختلف ادوار میں یہاں حکمرانوں نے حکومت کی ہے۔ 1747 میں مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد افغانستان کو آزادی ملی۔ 1933 میں ظاہر شاہ نے افغانستان کی بادشاہت سنبھالی اور اگلے 40 سال تک وہ تخت پر موجود رہے۔ 1953 میں جنرل محمد داؤد ملک وزیر اعظم بنے، مگر انہیں 1963 میں اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا۔ 1973 میں جب ظاہر شاہ علاج کے لیے بیرون ملک میں تھے، جنرل داؤد نے بغاوت کر کے اقتدار پر قبضہ کرتے ہوئے ملک کو جمہوریہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ 1978 میں دائیں بازو کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے جنرل داؤد کا تختہ الٹ کر انہیں قتل کر دیا۔ یہ تھی کچھ مختصراً تاریخ۔ اب آپ 1980 کے دہائی میں آ جائیے۔ 1980 عیسوی میں بیرک کارمل کی قیادت میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے پرچم گروپ کے تلے روسی فوج کی مدد سے حکومت قائم ہوئی افغانستان میں، مگر ساتھ ہی ساتھ اس حکومت کو لے کر مختلف مجاہدین گروہوں کے درمیان بے پناہ مخالفت شروع ہو گئی اور مزاحمت کا لمبا سلسلہ ہے اس پیریڈ کا۔ پھر 1985 میں روس کے صدر گورباچوف نے افغانستان سے اپنی فوج نکالنے کا اعلان کر دیا۔ 1989 میں روسی فوج کے انخلا کے بعد افغانستان کے اقتدار کے لیے افغان مجاہدین کے درمیان میں پھر سے ایک خانہ جنگی کا ماحول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ 1993 میں تاج اشتراک سے مجاہدین کے مختلف گروہوں کے درمیان حکومت سازی کا معاہدہ ہوا اور برہان الدین ربانی کو صدر بنایا گیا۔ پھر آپ 1994 میں آ جائیے۔ 1994 میں طالبان ابھرے، جن کی اکثریت پشتونوں پر مبنی تھی۔ انہوں نے اسلامی نظام نافذ کیا۔ پھر 2001 میں اقوام متحدہ کی جانب سے طالبان کو اسامہ بن لادن کی حوالگی پر مجبور کرنے کے لیے بہت ساری پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ 2011 کو امریکہ پر دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے اور اس کا ذمہ دار اسامہ کو بتایا جاتا ہے اور طالبان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ اسامہ کو امریکہ کے حوالے کر دیں، اور طالبان اس پر انکار کر دیتی ہے۔ پھر 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان پر حملہ کر دیا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے۔ وہاں حامد کرزئی کی قیادت میں ایک حکومت قائم کر دی جاتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود افغانستان کی صورتحال اس وقت تک بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ مستحکم ہو، لیکن نہیں ہو سکی۔ طالبان کی مزاحمت ادھر جاری تھی اور یہ بہت لمبا عرصہ چلا۔ امریکہ کے پاس بہت وقت تھا کہ افغانستان کو تعلیم سے آراستہ کرے، اس ملک میں صنعتوں اور دیگر معاشی اداروں کو مستحکم کرے تاکہ یہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ امریکہ اگر چاہتا تو ایک نئی مڈل کلاس پیدا کر سکتا تھا جو سیاسی، سماجی اور معاشی تشکیل نو میں اپنا کردار ادا کرتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جدید معیشت کے استحکام میں دنیا کے ہر ملک میں یہ کلاس ریڑھ کی ہڈی کی طرح اپنا کام اور اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ امریکہ نے اس مثبت راستے کے بجائے ایک منفی طریقہ اپنایا، سیاست دانوں کو اپنے ساتھ ملایا اور انہیں رشوت دی، ہتھیار دیے، اور افغانستان کو تعلیم اور علم کا مرکز بنانے کے بجائے اسلحہ خانہ بنا دیا۔ آج اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس کے حمایت یافتہ اخلاقی قوت سے ایسے تہی دامن ہوئے کہ انہوں نے افغانوں کی تاریخ میں بزدلی کا ایک نیا باب رقم کر ڈالا۔ میری مراد افغان فوج اور ایک طرح کی پٹھو فوج سے ہے۔ افغانی فوج نے بدترین شکست کھائی، امریکہ نے بدترین شکست کھائی۔ مزید یہ کہ امریکہ کو ندامت اور ہرنمیت کا سامنا دنیا بھر میں کرنا پڑا۔ طالبان اس کے خلاف ایسا مزاحمتی گروہ ثابت ہوا جس نے ایک نظریے کے تحت اپنی مزاحمت کو بہت منظم کیا، اس نظریے کی روشنی میں اپنی حکمت عملی بنائی۔ جب انہیں اقتدار ملا تو اسی نظریے کے مطابق اس نے حکومت بھی قائم کی۔ حکومت ختم ہوئی تو اپنی مزاحمت کو بھی اسی سیم نظریے کے تابع قرار دیا، اور دنیا نے دیکھا کہ تمام مادی قوتوں کے باوجود ایک نظریے کی فتح ہو جاتی ہے اور وہ نظریہ جیت جاتا ہے۔ بڑے بڑے ماہرین جنگ تمام ایٹمی ہتھیاروں اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہو کر کچھ نہ کر سکے، اور افغانستان عالمی طاقتوں کے لیے قبرستان ثابت ہوا۔ دنیا کا سپر پاور بدترین شکست کے ساتھ بوریا بستر لپیٹ کر اب جا چکا ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر ڈیپ اسٹڈی کے ساتھ تمام خبر ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔